فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. لوح کا جو ورڈ ہے وہ عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیبلٹ کو. محفوظ کا مطلب ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی گئی ہو. لوح محفوظ سے عام طور پر جو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، جو ہمارا ایک تصور ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک کتاب ہے، بہت بڑی کوئی کتاب ہے جس میں کہ ہر کریشن کی، ہر مخلوق کی تفصیلات ہیں، یعنی سب ڈیٹیلز درج ہے. اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اصل قرآن پاک بھی اس ہی لوح محفوظ میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کے مطابق لوح محفوظ کی لمبائی آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے، یعنی اٹس دا ڈسٹینس ایز اف یو آر ٹریولنگ بٹوین دا اسکائز اینڈ دی ارتھ، ٹھیک ہے، اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے. تو یا تو آپ اس کو حقیقی معنوں میں لے لیں، ٹھیک ہے، کہ لٹرلی ایسا ہے، اور یا پھر سمبولک ہے کہ اس قدر یعنی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے اس کتاب میں، یا اللہ کے علم کے حوالے سے آپ اس کو لے لیں کہ اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے. تو قرآن پاک میں لوح محفوظ جو ہے یعنی اس فارم میں، اس ترکیب میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. البتہ ام الکتاب کا ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے لیے. کتاب مکنون، دا ہڈن بک، ٹھیک ہے، اور کتاب مبین، واضح کتاب کے وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور مفسرین عام طور پر ان کو لوح محفوظ ہی کہتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. سورہ رعد آیت 39، خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے ہاں اصل کتاب ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے، ام الکتاب، وَعِندَهُ ام الکتاب. سورہ انعام آیت نمبر 59، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی تمام غیب، تمام ہڈن چیزیں، ان کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہی از دا نوئر آف دا سین اینڈ دی ان سین. اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کتاب مبین کا لفظ ہے، یہ بھی لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. سورہ واقعہ کی آیت 77 اور 78، انہ لقرآن کریم، کہ یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں ہے. تو لوح محفوظ سے جیسے میں نے کہا، یا تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکچولی کوئی کتاب ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب تفصیلات درج کی ہیں، یا پھر ہم اس کو اگر ہم سمبولکلی لیتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو مطلق علم ہے، ایبسلیوٹ نالج ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ سمجھا جائے اس کو. تو اللہ نے بتا دیا کہ اس قرآن میں نہ کوئی شیطانی اس میں القاء ہے، نہ کوئی شیطانی وسوسہ ہے، اس کا کوئی دخل نہیں اس میں، نہ یہ کوئی پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی اساطیر الاولین بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ ایک بہت سیریس کلام ہے، اور یہ اس خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے نازل کیا گیا ہے.